گیا اور روحی اصل علم کا مرکز ہوتا ہے، فہم دانش کا تعلق اسی سے ہوتا ہے، شعور ادراک کا تعلق اسی سے ہوتا ہے، تو پھر آپ اس دور سے علم والے، فہم و دانش والے، عقل شعور والے، اور اس دور سے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا شروع فرمائی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کان ذالک النور یسبح و تسبح الملائکۃ بتسبیحہ، شفا شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور پاک سبحان اللہ کہتا تھا تو فرشتے آپ کی اقتداء میں سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو بھی جس حمد پر، تقدیس پر، تسبیح پر ناز ہے، ان کو یہ تسبیح، تقدیس، تحمید اگر سکھلائی ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ تو جتنی حمدیں وہ کر چکے، جتنی کر رہے ہیں، جتنی کریں گے، وہ ساری کی ساری چونکہ نبی پاک کی سکھلائی ہوئی ہے، تو دراصل یہ تمام تر حمدیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام اعمال میں مندرج۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت سے نبی ہے جبکہ آدم علیہ السلام کی روح بھی نہیں تھی، جسم بھی نہیں تھا، اور نبی وہ ہوتا ہے جو واعظ کرے، تبلیغ کرے، اللہ سے احکام وصول کرے، لوگوں تک پہنچائے۔ تو جب سیکھنے والا ہی کوئی نہیں، احکام حاصل کرنے والا ہی کوئی نہیں، تو پھر نبوت دینے کا کیا فائدہ؟ آپ کو نبی بنانے کا کیا مقصد؟ تو علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پیغمبران کرام کے ارواح قدسیہ کو پہلے پیدا کر کے نبی کریم علیہ السلام کی شاگردی میں دے دیا۔ اس دیس میں نبی کریم علیہ السلام ان کے مربی تھے، مرشد تھے، عادی اور رہبر تھے، اور ان کے نبی تھے۔ باقیوں کی نبوت اللہ کے علم کے لحاظ سے تھی، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت وہ عملی طور پر اور خارج میں موجود و متحقق تھی۔ آپ بالفعل نبی تھے اور ان انبیاء علیہ السلام کی تربیت فرما رہے تھے۔ تو جن پیغمبروں نے اللہ کا عرفان حاصل کیا تو نبی پاک سے استعداد حاصل کی، اہلیت، صلاحیت حاصل کی، نبوت کی، تو نبی پاک کی نگاہ سے، آپ کی تربیت سے پھر جو حمدیں وہ عالم ارواح میں کرتے رہے، جو دنیا پہ آ کے کرتے رہے، کراتے رہے، وہ بھی ساری کی ساری حمدیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام اعمال میں مندرج ہو گئی۔ تو ذاتی طور پر بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، ملائکہ سے بھی کراتے رہے، ارواح انبیاء سے بھی کراتے رہے، تو لہذا جتنی حمدیں آج تک ہو چکی یا قیامت تک ہوں گی، گویا یہ ساری کی ساری کرانے والے ہیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو براہ راست بھی، بلا واسطہ بھی، بالواسطہ بھی حمد کرنے والے ہوئے تو نبی پاک ہوئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ احمد ہے، نہ اتنی کسی نے حمد